حافظ عمران قریشی صاحب کے ساتھ جو پرانے جو قرآن پاک ہے جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے اوراق ان کی حفاظت کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہم اعلان کرواتے ہیں مساجد میں کہ جن لوگوں کے گھروں میں قرآن مجید پڑھے ہیں وہ مساجد میں آ کے جمع کروائیں. اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گاڑی میں ان کو میں لے آتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی انہوں نے میں کچھ دکانیں 3 وقف کی ہیں, وہاں پہ ہم ان کو محفوظ کرتے ہیں. شریعت میں جو اس کا حکم ہے وہ ایک یہ ہے کہ آپ ان کو زمین میں دفنا دیں, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ان کو کسی صاف پانی میں بہا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد باز خان. ناظرین, آج ہم موجود ہیں راولپنڈی میں حافظ عمران قریشی صاحب کے ساتھ جو پرانے جو قرآن پاک ہے جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے اوراق کو جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور ان کو پھر آگے ان کے ساتھ کیا پروسیس ہوتا ہے وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر, یہ بتائے آپ نے ویڈیو سے پہلے بتایا تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد قرآن پاک کے جو شہید اوراق کے آپ اس کو جمع کرتے ہیں, تو اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ اس کو جمع کس طرح کرتے ہیں اور پھر آگے اس کے پروسیس کیا ہوتا ہے وہ بتا دیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ مساجد اور مدارس کا وزٹ کرتے ہیں. وہاں جا کے کچھ جگہوں پہ ہم اعلان کرواتے ہیں مساجد میں کہ جن لوگوں کے گھروں میں قرآن مجید پڑھے ہیں وہ مساجد میں آ کے جمع کروائیں, اور کچھ پہلے ہی لوگوں نے وہاں پہ مساجد میں آ کے چھوڑے ہوتے ہیں. پھر ہم وہاں ان کو اٹھا لیتے ہیں وہاں سے. اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گاڑی میں ان کو میں لے آتا ہوں. یہاں پہ اڈیالہ روڈ پہ ہمارے ایک ساتھی انہوں نے میں کچھ دکانیں 3 وقف کی ہیں, وہاں پہ ہم ان کو محفوظ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو اگلا پروسیس کا ہوتا ہے وہ ہم ان کو دفناتے ہیں. کچھ ساتھی انہوں نے میں جگہ وقف کی ہیں اور وہاں پہ ہم ان کو دفنانے کا ایک سلسلہ کرتے ہیں. اچھا حافظ صاحب, یہ بتائیے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک ہے, اور آپ کی ہم نے دیکھی اسٹوریج روم بھی آپ کے ہیں مختلف, تو دن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کتنے قرآن پاک کے جو دفنانے کا عمل ہے وہ آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ہمارے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں نا, بالفرض 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہو جاتے ہیں, پھر ایک ہی دفعہ ہم ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر ہم ان کو دفناتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو جگہ لوگوں نے دی ہوئی ہیں کچھ چکوال میں اور کچھ اڈیالہ روڈ پہ آگے کر کے, اگر روزانہ کی بیس پہ ہم دفنائیں تو وہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. پھر ہم ویٹ کرتے ہیں, جب زیادہ ہو جاتے ہیں پھر ایک ہی دفعہ ہم ان کو دفنانے کا سلسلہ کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائے کہ اسلام میں اس کے لیے کیا حکم ہے کہ قرآن پاک جب شہید ہو جائے یا اس کے اوراق خراب ہو جائے تو اس کے لیے کیا دفنانا اس کے لیے ہے یا اس کو پانی میں چھوڑنا, وہ بتا دیں. دیکھیں, شریعت میں جو اس کا حکم ہے وہ دو ہی طریقے نظر آتے ہیں ہمیں. ایک یہ ہے کہ آپ ان کو زمین میں دفنا دیں, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ان کو کسی صاف پانی میں بہا دیں. صاف پانی کا تو اس ایریا میں کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہے, لیکن اللہ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جگہ دی ہیں اسی کام کے لیے تاکہ ہم ان کو وہاں پہ محفوظ کر سکیں. لیکن جب ہم اس جگہ پہ قرآن کو دفنا دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. اس کو ہم کارڈن آف کر دیتے ہیں, وہاں پہ کسی بھی جانور کا یا انسان کا آنا جانا نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اچھا, یہ بتائے اس کی دفنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کو کسی مخصوص کپڑے میں یا کسی تختے کے اوپر, وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں. ہم اس طرح طریقہ کار بناتے ہیں اس کا کہ ہم تقریباً 35-40 فٹ نیچے زمین کھودتے ہیں ہم, پھر کسی صاف ستھرے سفید کپڑے میں ہم ان کو جتنے قرآن مجید ہیں ان کو لپیٹتے ہیں, تو بڑے عزت احترام سے پھر ہم ان کو دفناتے ہیں جس طرح ایک انسان کو دفنایا جاتا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیں کہ اس میں سے کچھ قرآن پاک ایسے بھی ہوں گے جو دوبارہ مرمت ان کا ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن مجید اٹھا کے لاتے ہیں تو پھر ہم ان کی چھانٹی کرتے ہیں. جو بالکل شہید ہوتے ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو دوبارہ بائنڈنگ کے قابل ہوتے ہیں پھر ہم ان کی جلد سازی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ان قرآن مجید کو جہاں پہ ضرورت ہوتے ہیں ہم وہاں بھیج دیتے ہیں ہم ان کو. اچھا, یہ بتائیں کافی مشکل کام ہے, آپ پوری پنڈی سے اس طرح کے قرآن پاک لے کے آتے, مشکلات کہاں پہ ہوتی ہے, فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, یہ بتا دیں, اور آپ کو ضرورت کن کن چیزوں کی ہے؟ دیکھیں, وہ کام تو بہت مشکل ہے, اس میں تو شک نہیں ہے, کیونکہ جب سے ہم نے قرآن مجید اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں کئی دفعہ ڈیزل کے پیسے بھی نہیں ہوتے. پھر ہم نے صرف پنڈی سے نہیں اٹھائے, ہم ٹیکسلا حسن عبدال تک ہم پہنچے ہیں, اور ہم نے تقریباً اس ٹائم 250-300 مساجد سے ہم نے قرآن مجید کلیکٹ کیے ہیں ہم نے. تو اس میں زیادہ تر ہمیں فنڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ مین پاور کی ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کے لیے ہائر کر سکیں, ہم ان کو پے دے سکیں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں. اس طرح کا سلسلہ بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ وقت آنے پہ اللہ پاک کرے گا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے, آپ کے ساتھ کچھ مالی امداد کرنا چاہے, تو وہ کس طرح کریں گے آپ کے ساتھ؟ ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایزی پیسہ نمبر بھی ہے, تو آپ کو موبائل نمبر ہم دیں گے,
تو اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے، لیکن یہ کہ ہم زیادہ موبائل نمبر سے لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، تو اس پہ جو ہمارے ساتھ ساتھی رابطہ کرے گا اس کو ہم ڈیٹیل دے دیں گے، تو وہ بالکل ہمیں دے سکتے ہیں، ضرور کریں۔ بہت شکریہ قاری حافظ صاحب۔ اور یہ حافظ عمران قریشی صاحب تھے، انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے محمد باز خان کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔